حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 15 سال بڑی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کرنے سے پہلے ان کا 2 جگہ پر پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا۔ پہلے نکاح ہوا عتیق بن عابد بن مخزوم کے ساتھ، ان سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد اور وہ جو بیٹا تھا وہ بھی بعد میں اسلام بھی لایا اور اللہ کے محبوب پر اس نے ایمان قبول کیا، یعنی صحابی رسول بنا۔ دوسرا نکاح ان کا ابو حالہ بن زرارہ الاسدی التمیمی ان کے ساتھ ہوا اور ان سے ایک بیٹا ہند اور حالہ پیدا ہوا، طاہر پیدا ہوا، اور یہ سب کے سب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، یعنی بڑے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے اور صحابی ہونے کا ان کو شرف بھی حاصل ہوا۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح فرمایا، ان کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جوان تھے، 25 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ چونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکہ المکرمہ کی نامور شخصیات میں سے تھیں، رب تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی کہ نسب و حسب کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ تھیں، مال و دولت کے لحاظ سے بھی مکے کی سب سے مالدار خواتین میں سے آپ کا شمار ہوتا۔ اور اس وقت چونکہ خواتین تو بذات خود تجارت کے لیے نہیں جاتی تھیں، کوئی ایماندار شخص جو تاجر ہوتا اس کو اپنا مال وہ دے دیتی خرید کر، یا مال ویسے، تاکہ وہ جب شام کی طرف، عراق کی طرف جاتے اور وہاں جا کر ان کا مال فروخت کرتے اور واپسی میں جو بھی منافع ہوتا وہ آ کر ان کو پیش کر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، حضور ان کے ساتھ ہی تقریباً 12 یا 14 سال کی عمر سے ہی حضور شام کا سفر فرماتے تھے تجارت کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی حضور سفر فرمایا کرتے، یعنی ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن چونکہ مکے میں ہی رہتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دوست تھے، ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کا ایک غلام تھا میسرہ۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، سارا مکہ اس کی صداقت اور اس کی امانت کی گواہی دیتا ہے۔ اگر کسی نے امین شخص دیکھنا ہو، امانت دار دیکھنا ہو، تو عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی نے سچا اور کھرا بندہ دیکھنا ہے تو وہ بھی عبداللہ کا لال اور عبد المطلب کا پوتا ہے۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آپ بھی شام کی طرف سفر کیا کرتے ہیں تجارت کے لیے، انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا جو مال ہے اس کو شام کی طرف لے جائیں، فروخت کریں، جو مزدوری، جو اجرت میں کسی اور کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا اجرت میں آپ کو دوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کر لیا، حضور مال لے کر گئے شام کی طرف۔ اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جب بحیرہ راہب جو تھا اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے سائے میں حضور تشریف فرما ہوئے، اب درخت کا سایہ ایک طرف تھا، اس کے نیچے اور لوگ بیٹھے آرام کر رہے تھے۔ اب وہ سامنے اس کا گرجا تھا، وہ دیکھ رہا تھا اس منظر کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسری جانب بیٹھ گئے، کیونکہ وہاں جگہ نہیں تھی، حضور دوسری جانب بیٹھ گئے اور وہ راہب دیکھ رہا ہے کہ درخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جھک گیا اور حضور پر اس نے سایہ کر دیا۔ اب جب اس نے یہ بات دیکھی اور پھر اس نے میسرہ سے یہ کہا کہ یہ بندہ کون ہے؟ آگے تو تم پہلے بھی سفر کرتے آتے ہو، یہاں سے گزرتے ہو، یہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مکے کے بڑے
ایک اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اب سارے آپ کا تعارف وہ ان سے پوچھتا رہا، کیونکہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس چیز کا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ عیسائی، یہ یہودی، اس وقت کے عیسائیوں اور یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہود و نصارہ، یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب بتائیں، ایک بندہ اس کے 50 بیٹے 50 بیٹیاں ہوں تو کیا وہ شکل دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے یہ میرا بیٹا ہے؟ بلکہ یقیناً دیکھتے ہی اس کو پتہ چل جائے گا اور اس کو اسی وقت پہچان لے گا۔ اولاد جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، دیکھتے ہی وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی کتابوں میں اس قدر نشانیاں میں نے اپنے محبوب کی بیان کی ہوئی ہیں، اور اس قدر اللہ کے پہلے انبیاء میرے محبوب کی نشانیاں بتا کر گئے ہیں کہ جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اور صرف شکل ہی نہیں، اولاد کی بندہ ہر عادت کو بھی جانتا ہوتا ہے۔ میرے 5 بچے ہیں، مجھے سب کا پتہ ہے کہ اس کی کیا عادت ہے، اس کی کیا عادت ہے، اس کی کیا عادت ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی ہر عادت کا، ہر ادا کا پتہ ہوتا ہے، فطرت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت، اس کی فطرت کیا ہے۔ تو جب واپس لوٹے، جب پہلے لوگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان اور مال لے کر تجارت کے لیے جاتے تو جتنا نفع پہلے ان کو ہوتا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت فرمائی تو پہلے سے 2 گنا ان کو اور زیادہ نفع حاصل ہوا۔ اب پھر جب غلام نے بیان کیا، سارے واقعات بیان کیے کہ یہ بندہ بات کا بھی سچا ہے، یہ بندہ امانت دار ہے، یہ بندہ ایماندار ہے، اور اس کی تو شان یہ ہے کہ اگر یہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، درخت بھی اس کو سایہ دے دیتا ہے۔ جب ساری صورتحال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے انہوں نے بیان کی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ مشورہ کیا کہ مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے خدیجہ کی طرف سے، آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو مکے کی پہلے ہی مالدار اور شریف خواتین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کے چچا ان کے گھر گئے اور حضرت خدیجہ کے چچا سے ان کا رشتہ مانگا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ نکاح ہوا تو رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ان سے عطا فرمائی۔ حضور کے آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 آپ کے بیٹے تھے، جن میں سے صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لونڈی ماریہ قبطیہ، ان سے پیدا ہوئے۔ باقی آپ کی ساری اولاد یعنی 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئیں، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے جن کا نام ابراہیم تھا وہ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ کسی بھی زوجہ سے، ازواج مطہرات میں سے کسی بھی بیوی سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور اس پر پہلے بھی ایک پورے جمعۃ المبارک میں گفتگو کی جا چکی ہے، اور اسی موضوع جہاں پر یہ اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، میرے پاس یہ ایک سوال بھی آیا تھا اور اس پر میں نے ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا کہ شیعہ حضرات کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی 4 بیٹیاں نہیں تھیں، صرف سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کی اپنی بیٹی ہیں سیدہ خدیجہ سے، اور باقی جو بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ کی پہلے خاوندوں سے تھیں۔ تو میں نے شروع میں ذکر کر دیا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو پہلے خاوند تھے ان سے جو اولاد تھی ان کے نام ذکر کر دیے، اور اس کے زیادہ سے زیادہ حوالے دینے سے بہتر وہ ایک جملہ ہے، آپ اس کو ہی ذہن نشین کر لیں۔ یہ 15ویں صدی ہجری ہے، 15ویں صدی ہجرت کے لحاظ سے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 700 سال بعد تک، یعنی آج سے 700 سال پہلے، حضور کے بعد 6-7 صدیوں میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے، خواہ وہ اہل سنت کی ہو، خواہ وہ شیعہ حضرات میں سے کسی کی ہو، جس میں یہ لکھا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کو جنون آیا ہے یا کس کو الہام ہوا ہے 6 صدیاں بعد جا کر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ایک ہی بیٹی تھی۔ اس سے پہلے کوئی بھی کتاب آپ کسی بھی مسلک کی دیکھ لیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہی ذکر ہیں، اور صرف فضیلت کا انکار کرنے کے لیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام ہے، باقیوں کا چونکہ وہ مقام نہیں ہے اس لیے وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، تو یہ ایک بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی بیس کے ایک اعتراض ہے، ایک عقیدہ ہے جس کی 600-700 سال پہلے اگر چلے جائیں تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں، میں اگر نام لوں گا چونکہ آپ کو ان کے ناموں کا علم نہیں ہے، لیکن جس طرح اہل سنت میں سب سے معتبر حدیث کی کتاب کون سی گنی جاتی ہے؟ صحیح بخاری۔ اسی طرح اہل تشیع میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے اصول کافی، فروع کافی، یہ ان کی کتابیں ہیں، ان کے نام ہیں۔ اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کی لکھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں جو سیدہ ختیجہ سے پیدا ہوئی ان کی تعداد بھی 4 ہی ہے۔ اگر اس موضوع کو شروع کیا جائے تو پھر یہ ایک طویل موضوع بن جاتا ہے، پھر بھی اگر کسی نے حوالے لینے ہو، پوچھنا ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا، رب تعالیٰ نے پہلی اولاد بیٹی دی حضرت زینب کبریٰ، دوسری اولاد بھی بیٹی ہوئی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم۔ یہ جو آپ کی 2 بیٹیاں ہیں رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ایک کے بعد ایک سیدنا عثمان غنی سے ہوا۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح ہوا، ان کا وصال ہو گیا، پھر حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، 2 نوروں والے۔ اگر حضور کی بیٹیاں ہی نہیں تھیں تو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں تاریخ میں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیٹیاں حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے تھیں، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئے۔ قاسم کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت تھی ابو القاسم، اور عبداللہ ان کا لقب تھا طیب و طاہر، کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے آپ کے بیٹے طیب اور طاہر، تو وہ حضرت عبداللہ جو ہیں انہی کی وہ کنیت تھی، ان کو طیب اور طاہر کہتے تھے، ان کا لقب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 2 سے 2.5 میل کا یہ سفر ہے، حرم شریف سے غار حرا کا، جبل نور کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر چلے جاتے، تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے۔ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جاتی، جا کر کبھی ستو لے کر جاتی، کبھی کھانے کے لیے کچھ لے کر جاتی، اور کئی روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی غار میں رہتے۔ جب 40 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، اور پہلی مرتبہ اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا، جب آپ غار حرا سے واپس آئے تو آپ چونکہ کچھ گھبرا گئے کہ پہلی دفعہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آیا اور اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی کسی کی شاگردی اختیار کی ہے، نہ میں کبھی کسی مدرسے، کسی کالج، یونیورسٹی یا کسی کے پاس پڑھنے کے لیے کبھی گیا ہوں، تو میں تو پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ عام بندہ پڑھا لکھا نہ ہو تو یہ اس کی کمی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ حضور کا وصف ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے النبی الامی، یہ وہ نبی ہیں جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو سوال ہوتا ہے کہ عام روٹین میں کوئی بندہ پڑھا لکھا ہو، یہ اس کی صفت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب پڑھے نہیں ہیں، یہ کیسی صفت ہے؟ تو رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔
جس کا استاد خود رب ہو، جس کو سکھانے والا رب ہو، تو بتائیں کیا دنیا میں اس کو کسی اور استاد سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کسی اور کی شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، تاکہ قیامت تک لوگ آ کر قرآن کو پڑھیں تو وہ ورطہ حیرت میں گم ہو جائیں گے، یہ اس بندے کا کلام ہے، یہ اس نے کلام کر کے ہمیں بتایا ہے جو بندہ ساری زندگی کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے، حضور کا یہ وصف ہے کہ آپ امی تھے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر یہ کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو۔ کمبل لے کر حضور آرام کر رہے ہیں، رب فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے۔ چادر لے کر اگر حضور باہر نکلے ہیں، رب فرما رہا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر باہر نکلنے والے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بیان کیا کہ آج اس طرح اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے رب کا کلام سنایا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور مجھ پر کوئی بڑی آزمائش نہ آ جائے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح سے تسلی دی؟ کہنے لگی کلا ابشر، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو خوش ہو جائیں۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور رب تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ابھی تو اسلام کی ابتدا ہے، ابھی تو حضور نے اخلاق بتانے ہیں، ابھی تو رب کا کلام سنانا ہے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جن الفاظ کے ساتھ حضور کو تسلی دی، وہ الفاظ وہاں ان کے پاس کہاں سے آئے؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ واللہ انک لتصل الرحم، حضور آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رب کیسے چھوڑ سکتا ہے آپ کو؟ وتصدیق الحدیث، حضور آپ سے بڑھ کر کوئی سچا بندہ نہیں ہے، جو سچا ہوتا ہے رب کبھی اسے رسوا نہیں کرتا، رب اسے ضرور عزتیں دیتا ہے۔ وتحمل الکلہ، آپ تو جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، کوئی مقروض ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، آپ تو ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، رب آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ یہ وہ اخلاقیات ہیں جو انبیاء کی اخلاقیات میں سے تھے۔ اور اس وقت مکے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، موجود تھے، جو توحید پرست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار بھی تھے، اور وہ اخلاقیات جو فطرت کے اخلاقیات ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اگر اخلاق میں کوئی کمی رہ گئی ہے میں وہ کمی پوری کر دوں، اگر کوئی حسن عمل لوگوں کو بتانے والا رہ گیا ہے تو میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی ایسا حسن عمل نہیں ہے جو میں تمہیں بتا کر نہیں جاؤں گا، کوئی حسن خلق ایسا نہیں ہے جو میں تمہیں بتا کر تمہیں دکھا کر نہ جاؤں گا۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، وتقری الضیف، حضور آپ تو مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، مخلوق کی خدمت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ اوصاف ہوں رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضور آپ تسلی رکھیں۔ اب جس وقت آپ اپنے ایک کزن ورقہ بن نوفل کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئیں، اور وہ تورات کے انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، جب انہوں نے یہ گفتگو سنی تو انہوں نے کہا کہ ان قریب آپ بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور میں وہ دن دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ تورات اور انجیل کا صرف عالم ہے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بیان کر رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ دن کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی، اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اب ایک بندے کو تورات انجیل پڑھ کے پتہ چل جائے کہ 12 سال بعد اس بندے کو اس کی قوم نکال دے گی، جس پر رب نے قرآن نازل کیا ہو، اس کو کس چیز کا علم نہیں ہوگا؟ اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے تسلی دی۔ حضور پھر بھی غار حرا میں جاتے، وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے۔ اب ایک روز سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنی عادت کے مطابق حضور کے لیے کچھ کھانے کے لیے یا کچھ پینے کے لیے لے کر جا رہی ہیں،
اور جو احباب گئے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کتنی بلندی پر وہ غار ہے، اور پہاڑی رستے میں چل کر جانا، آج تو روڈ بن گئے، آج تو اپنی گاڑی یا ٹیکسی پر بیٹھ کر آپ 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے آج سہولت تھی، اور سہولت کے لیے انہوں نے وہاں پر سیڑھیاں ہلکی پھلکی سی بنا دی ہیں، پکڑنے کے لیے وہاں پر انہوں نے سائڈوں پر پائپ وغیرہ بھی لگا دی ہیں کہ سہارا لے کر بندہ آسانی سے اوپر جا سکے۔ آپ اندازہ کریں کہ پہلے اس پتھریلی زمین، پتھریلے رستے میں وہ کس طرح سے جاتی ہوں گی۔ حضور کے لیے روزانہ وہاں پر ستو یا کچھ کھانے کے لیے لے کر جاتی۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ہم باقی صحابیات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور رضی اللہ تعالی عنہا کا لفظ ان کے لیے بولتے ہیں۔ ان کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے سلام اللہ علیہا، اللہ کا ان پر سلام ہو۔ اب یہ سلام کس لیے ان پر بھیجا جاتا ہے؟ حضور کی اہل بیت کے لیے سلام کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام اس وقت موجود تھے، سیدہ پہاڑ پر چڑھ رہی ہیں، غار کے قریب ہیں۔ جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہذہ خدیجۃ قد اتت معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب۔ حضور یہ ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ سالن ہے یا کھانا ہے یا کوئی پینے والی چیز ہے، وہ کچھ کھانے پینے کی چیز آپ کے لیے لے کر آ رہی ہیں۔ حضور ابھی یہ غار میں داخل ہونے والی ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، حضور جب سیدہ خدیجہ آپ کے پاس غار حرا میں داخل ہو جائیں، فقرا علیہ السلام من ربیہا، تو جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ خدیجہ سے یہ کہہ دیں خدیجہ تمہیں تمہارا رب سلام بھیج رہا۔ ساری تاریخ میں، ساری سیرت میں واحد صحابیات میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مقام ہے جن کو ان کا رب بھی سلام بھیجتا ہے۔ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ رب تعالیٰ تمہیں سلام بھیج رہا ہے، وَمِنِّی، حضور ساتھ میں میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو خوشخبری دیجئے کہ رب تعالیٰ نے جنت میں آپ کے لیے موتیوں سے بنا ہوا ایسا گھر بنایا ہوا ہے کہ جس میں نہ شور ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ کوئی بے چینی ہے۔ رب تعالیٰ نے جنت میں سکون اور آرام والا گھر آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جس پر رب بھی عرشوں سے سلام نازل کرتا ہے۔ اور آپ سے اس قدر محبت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی موجودگی میں اپنی زندگی میں حضور نے نکاح دوسرا نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت، یعنی باقی ازواج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہوتی تھی، ان کا ذکر ہوتا یا حضور ان کے پاس جاتے تو ایک عورت کا یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ فطرت ہے عورت کی کہ اگر اس کا خاوند کوئی اور نکاح کرے یا کسی اور کی طرف مائل ہو تو اس میں بے چینی سی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتی، یہ ایک فطری معاملہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت اس وقت آتی جب حضور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے، حالانکہ ان کو دنیا سے رخصت ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن جب بھی حضور ان کا ذکر کرتے اذا ذکر خدیجۃ اثنى علیہا، جب بھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے حضور ان کی تعریف ہی کرتے، فاحسن الثناء، بہت زیادہ تعریف کرتے۔ قالت فغرت یوما، ایک دن مجھے بڑی غیرت آئی، مجھے یہ بڑا ناگوار گزرا کہ حضور جب بھی ذکر کرتے ہیں ان کا کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، بڑی تعریفیں ان کی کرتے ہیں۔ فقلت ما اکثر ما تذکیرها حمراء الشدق، حضور کیا وجہ ہے آپ اس بڑھیا کا 40 سال کی عمر میں حضور سے نکاح ہوا، حضور کی عمر 25 سال تھی، تقریباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ 25 سے 26 سال حضور کے ساتھ رہی،
تو آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 65 سے 66 سال عمر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی تھی جب ان کا وصال ہوا۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ اس بڑھیا کا، اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قد ابدلک اللہ خیرا منہا، اللہ نے اس سے بہتر آپ کو پہلے سے عطا کر دیا۔ ان کے پہلے نکاح ہوئے تھے، وہ بیوہ تھیں، آپ نے ان سے نکاح کیا۔ حضور مجھ سے آپ نے نکاح کیا، میں جوان بھی تھی اور میں کنواری بھی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ صرف واحد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں کہ جن کے ساتھ حضور نے نکاح کیا اور وہ کنواری تھی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھیں، حضور کی بیویاں تھیں، یا تو وہ طلاق یافتہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کو کتنا پیارا ایک اصول دیا، اور وہ مستشرقین، وہ اسلام کے مخالف، وہ ملحد، وہ کفار جو یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اپنی امت کے لیے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 4 کر سکتے ہو، خود اپنی زندگی میں 9-10 سے زیادہ نکاح کیے، اب یہ دیکھیں ان کا حال کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پر، حضور کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب ان سے سوال یہ ہوتا ہے، ایک بندہ 50-55 سال کا ہو گیا، ایک بندہ ابھی 25 سال کا جوان ہے، آپ مجھے یہ بتائیں 50-60 سال کا بندہ، اس میں عورتوں کی طرف رغبت اور شادی کا شوق زیادہ ہوتا ہے یا جوان کے اندر؟ طاقت اس میں زیادہ ہوتی ہے یا جوان میں ہوتی ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے ہیں، جوان ہیں، کنوارے ہیں، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کس سے کیا؟ جو عمر میں بھی بڑی ہیں اور جو بیوہ بھی ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہماری طرح جو جس ذہن کے ساتھ ہم لوگ نکاح کرتے ہیں، اگر حضور نے اس طرح سے نکاح کرنا ہوتا، بتائیں کیا مکے میں کوئی جوان کنواری حسین و جمیل خاتون کا رشتہ نہیں مل سکتا تھا؟ وہ مکے میں سب سے اعلیٰ خاندان کا جو نور ہو، مکے میں سب سے اعلیٰ خاندان کا جو فرد ہو، مکے کا بچہ بڑا چھوٹا ہر ایک، جس کو امین بھی کہتا ہو، صادق بھی کہتا ہو، جس پر ہر ایک ایمان جو نہیں رکھتا اعتبار اس کا بھی ہے۔ حضور ہجرت کے لیے جب تشریف لے گئے، سیدنا علی المرتضیٰ کو کیوں چھوڑ گئے؟ صبح امانتیں ان کو دے دینا، کیوں کہ یہ امانتیں انہوں نے میرے پاس رکھی ہیں، اگرچہ میرے ہی قتل کے منصوبے بنائے ہیں، جس کے قتل کے منصوبے ہیں، جس کو مکے سے نکالنا چاہتے ہیں، جس کے مذہب کو مانتے نہیں ہیں، جس کے مذہب کے ماننے والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اگر امانت رکھنی ہوتی ہے تو بندہ بھی وہی نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بات کسی پر گواہی دینی ہو، کسی بات کا فیصلہ کرانا ہو، تو سب سے بڑھ کر سچا بندہ بھی وہی نظر آتا ہے۔ یہ تو ایک نفرت تھی، یہ تو ایک بغض تھا، مخالفت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان نہیں لائے، ورنہ ان سے بھی اگر پوچھا جاتا، ابو جہل سے بھی کسی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جب یہ ابھی انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو بھی کہتا تھا یہ سب سے بڑھ کر صادق اور امین ہے۔ اور جو بندہ عام دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ رب ایک ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کے بارے میں جو کسی بندے کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا؟ ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی مانتا ہوں، جانتا ہوں میں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتا اس لیے نہیں، ایمان اس لیے نہیں لے کر آتا کہ ہم مکے کے سردار ہیں، نبوت ان کے پاس، مکے کی سرداری ان کے پاس، اور حاجیوں کی خدمت کا سارا انتظام بنو ہاشم کے پاس، اگر نبوت بھی ان کے پاس چلے گی ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہم خالی ہو جائیں گے، ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگائے گا، اس لیے میں صرف ان پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، واحد وہ خاتون ہیں، حضور کی بیوی ہیں جو کنواری تھیں اور عمر میں بھی سب سے چھوٹی تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور، آج بھی اسی کا ذکر کرتے ہیں، قد ابدلک اللہ خیر منہا، اللہ نے ان سے بہتر آپ کو دے دی ہے۔ آپ کی بیوی جوان بھی ہے، کنواری بھی ہے، اور رب تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر خاتون دے دی ہے۔ قال ما ابدلنی اللہ خیر منہا، حضور نے فرمایا عائشہ ختیجہ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر رب نے مجھے دیا ہی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ وہی تھی، سب سے بہتر میرے لیے وہ تھی۔ کیوں
قد آمنت بی اذ کفر الناس، میں نے کہا ہے لوگوں آؤ اللہ کے دین کی طرف، سب نے مجھے جھٹلایا، سب سے پہلے اگر کوئی مجھ پر ایمان لایا تو وہ خدیجہ ہی تھی۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو شرف حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ ایمان لائیں۔ اب حضور نے فرمایا وَصَدَّقَتْنِي لَمَّا كَذَبَنِي النَّاسُ اِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، اور جب لوگوں نے، وہی لوگ جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے، جب میں نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اب وہی مجھے سچا کہنے والے، مجھے انہوں نے جھوٹا کہنا شروع کر دیا، لیکن تب وہ خدیجہ ہی تھی جس نے تب بھی مجھے سچا ہی کہا تھا۔ وَوَاسَطْنِي بِمَالِهَا اِذْ حَرَّمَنِي النَّاسُ، جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا، مجھ سے سوشل بائیکاٹ کر دیا، شیب ابی طالب میں کتنے سال میں محصور رہا، کسی نے مجھے کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا، کسی نے میری مدد نہیں کی، وہ خدیجہ ہی تھی جس نے اپنے مال کے دروازے میرے لیے کھول دیے تھے۔ وَرَزَقَنِي اللَّهُ عَنْهَا وَلَدَهَا، اور ایک خدیجہ ہی تو تھیں جن سے رب تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تھی۔ اِذْ حَرَمَنِي اولاد النساء، جب مجھ پر باقی عورتوں کی اولاد، مجھ پر ان کی اولاد حرام کر دی گئی، یعنی جس وقت کسی اور خاتون سے مجھے اولاد نہیں تھی، ایک خدیجہ ہی تھی جن سے رب تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یہ وہ خاتون ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ ہیں کہ سب سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ رب تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا 4 خواتین دنیا کی خواتین میں سب سے افضل خواتین ہیں۔ ایک ہے مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو پاک مریم ہیں، جو کنواری تھیں، رب تعالیٰ نے معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اپنی عفت حفاظت کرنے والی تھیں۔ دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، وہ جو فرعون کی بیوی آسیہ تھیں، وہ دنیا میں 4 خواتین میں سب سے افضل ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وخدیجہ بنت خویلد، خدیجہ یہ ان 4 خواتین میں شامل ہیں، وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فاطمہ، یہ 4 خواتین وہ خواتین ہیں رب تعالیٰ نے ساری عورتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔